نام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے۔ ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ۔ نگران شورا کا مدرسۃ المدینہ کے ناظمین و مدرسین کی تربیتی اجتماع میں سنت و بھرا بیان۔ رکن شورا کی کویت مدنی قافلے سے واپسی۔ بنگلہ دیش سے تربیتی اجتماع کے لیے مدنی قافلے کی باب المدینہ کراچی میں آمد۔ نگران حنبلی کابینہ کا میرپور کشمیر میں مکتبۃ المدینہ اور زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ۔ نگران ہند مدنی کابینہ کی مدینہ العلیاء احمد آباد شریف ہند کے فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی تربیتی کورس میں شرکت۔ نگران ہند بغدادی کابینہ کا دیگر شخصیات کے ہمراہ حیدرآباد دکن میں قائم مکتبۃ المدینہ کا دورہ۔ مجلس سے رابطہ کے اسلامی بھائیوں کا اورنگی ٹاؤن کی پولیس اسٹیشن میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ یکم مئی کو ہونے والے تاجر اجتماع کی دعوت کا سلسلہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنیے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ ماشاءاللہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں باہر ملکوں کے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں فحاشی زیادہ ہے، تو ہوگی، ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہے، بہت ہے، پاکستان میں بھی بہت ہے اور باب المدینہ میں بہت ہے، اور ہر جگہ اب فحاشی عریانی بے پردگی آ گئی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ اگر یہ سب کے سب، ہم سب کے سب اپنی اصلاح کی ٹھان لیں اور یہ فائنل کر لیں پکی توبہ کر کے کہ بس اب مجھے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، نہ کسی کا دل توڑنا ہے، نہ کسی کی بات اس طرح کاٹنی ہے کہ اس کی دل آزاری ہو جائے یا اس کی انسلٹ ہو جائے بلا اجازت شرعی۔ تو اس طرح اگر ہاتھ کی، پیر کی اور تمام اعضاء کا قفل مدینہ لگا کر اگر ہم یہاں سے اٹھیں اور یہاں سے اپنے ملکوں میں جائیں گے نا، تو آپ کو جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ 12 دن کے لیے یہاں سے گیا تو یوں اکڑتا ہوا اٹلاتا ہوا گیا تھا، یوں کر رہا تھا، اور یار اب تو یہ نگاہیں نیچے ہی نہیں اٹھاتا، اوپر ہی نہیں اٹھاتا نگاہیں، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ پھر دیکھنا، آپ کو دیکھ کر اگر غیر مسلم بھی اسلام قبول نہ کر لینا تو مجھے بولنا۔ اس پر آپ اپنے اوپر کوشش کریں اور پھر اپنے کردار کے ذریعے پھر گفتار کو بھی بروئے کار لائیں، بیانات کریں، نیکی کی دعوت دیں، انفرادی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کے ادھر مدنی ماحول ایسا بنے گا کہ آپ یاد کریں گے۔ خود شمع بن جائیں تو دوسرے کو روشنی ملے گی، اپنے آپ کو جلانا پڑے گا۔ شمع جلتی ہے تو روشنی دیتی ہے نا۔ مریض ہوتا ہے نا جس کا منہ کڑوا ہو جائے تو اس کو غذا اچھی نہیں لگتی، لیکن اپنے زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، جینے کے لیے زبردستی غذا تو اس کو کھانی پڑتی ہے، پھر جب تندرست ہو جاتا تو غذا اس کو اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ ہم لوگ گناہوں کے مریض ہیں، تو مدنی انعامات ہے، یہ اس کی دوا ہے گناہوں کی، تو اس لیے یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے، تو وہ بس وہ حلق سے نیچے نہیں جاتی، تو اس لیے نہ پڑھا جاتا ہے نہ اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو جیسے کہ وہ اگلا مریض جو دوا اور غذا زبردستی استعمال کرتا ہے، جس کو زندہ رہنے میں دلچسپی ہوتی ہے، تو اسی طرح جس کو نیک بننے میں دلچسپی ہے اس کو دوا ان غذا ان بالجبر اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا اس کو، تو پھر کہیں جا کر یہ عادی ہوگا نا تو پھر اس کے لیے سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، اور اس کو وہ سرور آنا شروع ہو جائے گا۔
Bappa Jan has given his wise answers on that issue. The first thing is that we need to follow the teachings of our deen, as Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited us in Quran Kareem that we should not look at na-mahram women, and we are ordered to keep our gaze low. And similarly, the women are also ordered to keep their gaze low as well. Subhanallah, marhaba. 6 months. MashaAllah. MashaAllah. مرحبا ماشاءاللہ. اٹلی کے اسلام میں بھی ہمت کریں ماشاءاللہ. یہ بھی پاپا 6 ماہ کے لیے اٹلی کے اسلام ہے پاپا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. فرانس سے 12 ماہ, نیپال سے 12 ماہ, فرانس والے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تمام صحابہ و تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, بزرگان دین, کل مومنین, کل مومنات, کل مسلمین, کل مسلمات. پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. تو دانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ ہے وغیرہ ہوئے تو اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. الحمدللہ عز وجل. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے درمیان سنت بھرا بیان فرمایا, جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا. باب المدینہ کے مدرسین, ناظمین, مفتشین اور دیگر کابینہ, صوبائی اور ڈویژن ذمہ داران, اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جاری ہے. اس سے پہلے کئی تربیتی اجتماعات اور مدنی مشورے ہمارے ہوئے ہیں. کچھ نہ کچھ تربیت کا سلسلہ, سیکھنے سکھانے کا سلسلہ, مدنی مشوروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, جس میں ہماری ذمہ داریاں ہم پر اشکار کی جاتی ہیں. جہاں جہاں ہم سے غلطیاں, کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. نیز جو کچھ توقعات ہم سے وابستہ ہیں ان توقعات کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے. اور ماشاءاللہ مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ ہر آنے والا دن ہمارے پچھلے دن سے آقا کے صدقے میں بہتر ہوتا جاتا ہے. جب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے اور قرآن پاک کے اس حکم پر ہماری نظر رہے, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے, اور پھر اس کے سمجھانے کے جو تقاضے ہیں اگر اسے پورا کیا جائے تو امید ہے کہ اس کے فوائد ضرور حاصل ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے جو سمجھایا جا رہا ہے, آیا سمجھانے کے جو شرعی تقاضے ہیں, ادعو الی سبیل ربک میں جو نیکی کی دعوت کے انداز اور طریقے بیان کیے گئے سورہ نحل میں, اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے جو بزرگان دین نے حکمت عملیہ استعمال کی ہیں سمجھانے کی, اگر اس پر عمل کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نتائج ہمیں نہ برآمد ہوں. دارالمدینہ کا انشاءاللہ عز وجل فاؤنڈیشن آپ کے مدرسۃ المدینہ میں ہم نافذ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو درد ہے امت مسلمہ کے لیے, آپ نے اسی کے تحت ہمیں یہ مقصد بھی عطا فرمایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.
ہمیں وہ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دیں, ہمارا توجہ دلائیں اس طرف کہ ہمیں بھی امت مسلمہ کے جو درد مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Basically, the Nazim Saab is the role model. So if he is to act upon the Madani libas and the chadar, then inshallah that will display. So the Qari Saab are the role model for the Madani Munne. Alhamdulillah, in our madrasa in the UK, we adopted this. Alhamdulillah, all the Qari Sahban wear the chadar and they're in the full Madani libas. Alhamdulillah. Your madrasa in UK, huh? Alhamdulillah. Which city? Bradford. Bradford. Ji. He is a Qari Sahib on Bradford, and he have the completely Madani Huliya. You see him. نہیں صاحب, یہ تو ابھی میں عرض کر ہی رہا تھا کہ باپا زمزم بھائی ہمارے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول اس میں تشریف لائے تھے اور وہی قفل مدینہ کی ترغیب دلائی. تو ہمارے بغداد بھائی نے ماشاءاللہ اس کو فالو اپ کیا. تو قاری صاحبان اور ہمارے گودرا مدرسۃ المدینہ کے پہلے ہی دن 11 مدنی منوں نے قفل مدینہ کے اینک لگائے. تو باپا کو ان کی کارکردگی میل کی تھی. تو دوسرے ہی دن بلکہ چند ہی گھنٹوں میں رپلائی آیا تھا اور باپا بہت خوشی کا اظہار فرمایا اور 11 مرتبہ سلام منوں کو, اساتذہ کو, سب کو. الحمدللہ عز وجل. گزشتہ روز مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کویت مدنی قافلے سے واپس باب المدینہ کراچی تشریف لائے. آئیے باب المدینہ کراچی ایئرپورٹ پر رکن شورا کے سفر کے حوالے سے مدنی پھول سنتے ہیں. الحمدللہ عز وجل, مدنی قافلے میں کویت میں حاضری تھی میری, اور پورے ہمارے مشرق وسطیٰ میں تمام عرب ممالک میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام زور و شور سے جاری ہے. مختلف جگہوں پر اجتماعات کا سلسلہ ہے, اور کویت میں بھی 11 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے, اور کثیر تعداد میں اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور مدنی انعامات کے بے شمار رسالے ہر ماہ پر کر کے جمع کرائے جاتے ہیں. الحمدللہ پورے عرب ممالک میں بہت مدنی کاموں کی دھومیں مچی ہوئی ہیں. میری اب واپسی ہوئی ہے الحمدللہ. یہاں پر 12 دن کا تربیتی اجتماع جو ہو رہا ہے باب المدینہ کراچی میں, اس میں دنیا کے مختلف ممالک کے اسلامی بھائی شریک ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ان کے ساتھ شرکت کی سعادت ملے گی, اور آج رات انشاءاللہ تبارک و تعالی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت بھی انشاءاللہ عز وجل حاصل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص و استقامت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران حنبلی کابینہ نے میرپور کشمیر میں مکتبۃ المدینہ اور زیر تعمیر مدنی مرکز فیضان مدینہ کا دورہ فرمایا. اس دوران نگران کابینہ نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی, صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا. الحمدللہ عز وجل. بیرون ملک سے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں بنگلہ دیش سے ایک مدنی قافلہ باب المدینہ کراچی اس اجتماع میں شرکت کے لیے پہنچا. آئیے ان کی آمد کے مناظر دیکھتے ہیں. دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے, دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو, نیک ہو امت اے نانا اے حسین, سنتوں کی ہر طرف آئے بہار, نیک ہو امت اے نانا اے حسین. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ
دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بین الاقوامی تربیتی اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. دنیا بھر سے قافلوں کی آمد جاری ہے. الحمدللہ آج بنگلہ دیش سے ایک مدنی قافلہ عاشقان رسول کا تشریف لایا، جس میں ہماری بنگلہ دیش کابینہ کے دو نگران کابینات بھی الحمدللہ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کے تاثرات لیتے ہیں کہ کیا ان کے اس وقت تاثرات ہیں، کیا ان کی فیلنگز ہیں. آج یہ باب المدینہ آئے ہیں، کیا مقصد لے کر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ارشاد فرمائیے، ماشاءاللہ آپ اتنے سارے اسلامی بھائی بنگلہ دیش سے تشریف لائے اور آپ نے بتایا کہ پیچھے بھی ایک قافلہ کچھ دنوں میں تشریف لانے والا ہے، تو کیا تاثرات ہیں آپ کے، کیسا فیل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ باب المدینہ آ کے تو دل باغ مدینہ ہو گیا کہ امیر سنت کے شہر الحمدللہ عز و جل. یہاں ہم بنگلہ دیش سے مدنی قافلہ لے کر آئے اور یہاں سے تربیت حاصل کریں گے کس طرح مدنی کام کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ آگے جا کے اپنے ملک میں جا کے اسی انداز میں انشاءاللہ عز و جل مدنی کام کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. جب ہم بنگلہ دیش سے مدنی قافلوں میں یہاں آئے باب المدینہ پاکستان میں، تو پھر ہماری عرض ہے کہ تمام باب المدینہ اور تمام پاکستان کے مسلمانوں کو کہ آپ بھی مدنی قافلوں میں دنیا بھر میں سفر کریں تاکہ سنت کی خدمت ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا دنیا بھر میں عام ہو. میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، سنا آپ نے کہ بنگلہ دیش سے آنے والے عاشقان رسول آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجئے. ایک اور اسلامی بھائی سے ان کے تاثرات لیتے ہیں. جی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضور بنگلہ دیش کے کس شہر سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میرا تعلق ہے سید پور، رنگپور ڈسٹرکٹ ہے، سید پور شہر سے، ڈھاکہ سے آیا ہوں. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ پاکستان میں آپ کی آمد کو مرحبا کہتے ہیں، کیا جذبہ لے کر آئے ہیں اور کیا ذہن ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی آ کر تو دل شاد ہو گیا، دل باغ مدینہ ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ مدنی چینل بنگلہ دیش میں بہت دھومیں مچا رہی ہے. میں ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں میں انہیں چند ایک مندر بہار عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈھاکہ میں جو فلم ایکٹر ہے، جو ڈانس ہوتا ہے، ڈانس کوریوگرافی جو کرتا ہے، تو مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ عز و جل وہ ڈانس جو ڈائریکٹر ہے اس کے ساتھ جو رہتا ہے، تو الحمدللہ عز و جل اس نے کہا کہ میں مدنی چینل دیکھا ہوں اور اس میں جو باپا آتے ہیں، مربی جو بہت روتے ہیں، اور حاجی عمران صاحب الحمدللہ ان کا بیان سن کے میں اس سے توبہ کر لیا اور وہ ڈانس سے توبہ کر لیا الحمدللہ. اور ایک بہار یہ ہے کہ حاجی عمران صاحب بیان فرما رہے تھے ماں باپ کے حقوق کے متعلق، تو ایک نے ماں کو مار کے بھگا دیا، میرپور، ڈھاکہ میرپور شہر ہے، مار کے بھگا دیا. جب یہ بیان سنا وہ الٹے پاؤں دوڑا، ماں کے پاؤں میں گرا اور راضی کر کے گھر لے آیا. تو میں تو عرض کروں گا تمام دنیا والوں کو، تمام اسلامی بھائیوں کو کہ مدنی چینل ضرور دیکھیں. ہم مدنی چینل کے باہر الحمدللہ کیا عرض کریں، بہت سارے بہاریں ہیں، ہم سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں. تو تمام اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ وہ بھی مدنی چینل دیکھیں اور باب المدینہ اجتماع میں شرکت کریں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ. আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে ইনশাআল্লাহ. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. یکم مئی کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تاجر اجتماع کے سلسلے میں تاجروں کے درمیان نیکی کی دعوت اور تاجر اجتماع میں شرکت کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے میں مبلغین اسلامی بھائیوں نے باب المدینہ کراچی کے مختلف تاجروں سے ملاقات کی اور انہیں یکم مئی کو ہونے والے تاجر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یکم مئی بروز اتوار سے 8:30 پر نشر کی جانے والی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں 9 بجے ملاحظہ کیجیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.